روزانہ نئی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حق بات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ کون سلسلہ کی وادیوں میں کیوں ہے؟ اس کی پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے گھر میں تو ہے لیکن کوئی محسوس تو کرے۔ وہ ہم سے قریب ہے، وہ ہم سے قریب ہے، ہم ان سے دور۔ اللہ کی کتاب ہم سے قریب، ہم کتاب سے دور۔ اللہ کا نبی ہم سے قریب، ہم نبی سے دور۔ اب قصور کس کا ہے؟ اگر بچہ ماں سے دور ہو جائے اور وہ شکایت کرے کہ مجھے دودھ نہیں ملتا تو قصور ماں کا ہے کہ بچے کا ہے؟ ماں کی ممتا کے سینے تو تڑپ رہے ہیں کہ ہم پلائیں، غذا دیں، زندگی دیں، آپ کی پرورش کریں، لیکن بچہ دور چلا گیا تو اس میں ماں کا قصور کیا ہے؟ بلا تحصیل مصطفیٰ جان رحمت کا کرم، اللہ کی کتاب کی رحمتیں تمہیں پھر سے خالد بن ولید بنانا چاہتی ہے، پھر سے محمد بن قاسم بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے تاریخ کی سیاحت بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے محمود گزنوی دیکھنا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے اللہ اکبر فاتح النبوس تاریخ کی سیاحت کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے، لیکن تم ہو کہ اللہ کی کتاب کے قریب نہیں آتے۔ ہاں تمہارے پاس تو وقت ہے تو فیس بک پر بیٹھ کر گھنٹوں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے وقت ہے، یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جیب میں بیٹھے ہیں مسجد موبائل لے کر کے مسجد کے اندر بیٹھے ہو یا جلسہ گاہ میں بیٹھے ہو یا کسی میت میں بیٹھے ہو یا کسی شادی میں بیٹھے ہو، آپ ہو یا میں ہو، بتاؤ اگر تھوڑی سی گھنٹی بج جائے فوراً ہمارے قائد کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی یار کا میسج آیا دیکھنے کے لیے دل بے چین ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ مخلوق ہی تو ہوگا، جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ انسان ہی تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا میسج آیا وہ مخلوق نہیں ہو، اللہ کے سوا جو ہے وہ سب مخلوق ہے۔ مجھے بتاؤ مخلوق کا میسج پڑھنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہو؟ ادھر نیند سے آنکھ کھلی فوراً موبائل پر ہاتھ گیا، کس کا میسج آیا؟ نادان انسان اپنے دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے تو اتنا بے چین ہے کہ تیری آنکھ بھی نہیں کھلی اور تیرا ہاتھ موبائل پر جاتا ہے کہ میسج تو دیکھو کس کا آیا۔ قربان جائے یہ قرآن تیرے اللہ کا میسج ہے، تو دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے اتنا بے چین ہوتا ہے کہ بستر پہ آنکھ بھی نہیں کھلتی اور تو میسج کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد تو نے اللہ کا میسج قرآن کی شکل میں بھی کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ یاد رکھو جب کہ مسلمان سونے سے پہلے قرآن پڑھتا تھا اور نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پڑھتا تھا، اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا، اس وقت تک مسلمان مالدار تھا، اس وقت تک مسلمان فنکار تھا، اس وقت تک مسلمان کامیاب تھا، اس وقت تک مسلمان کامران تھا۔ جدھر چلے جاتے تھے لوگ ہاتھ باندھ کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب سے مسلمان نے قرآن کو چھوڑا، صاحب قرآن کو چھوڑا، اس کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں انسان ہوں۔ اللہ اکبر، انسانوں جیسی شکلیں تو ہیں، معاف کرنا مجھے سیونی والوں، مجھے یہ بات قطعاً نہیں پڑھائی گئی کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں یا آپ کی رضا کی بات کروں یا آپ کو راضی کرنے کی بات کروں۔ میں آپ کی خوشی کی نہیں کہوں گا، کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، اپنی ناک انسانوں جیسی، اپنی آنکھیں انسانوں جیسے، اپنے کان انسانوں جیسے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، ہم درندوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر جملہ کانوں پر گرا نہ گزرے کیا کتا ہم سے بازی نہیں لے گیا؟ کیا کتا ہم سے آگے نہیں نکل گیا؟ کتے کا مالک اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا، کتے کا مالک اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے۔ کتا 24 گھنٹے مالک کے ساتھ وفا کے ساتھ اس کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، ایک روٹی کے ٹکڑے پہ کتا پوری زندگی اپنے مالک کی چوکھٹ پہ گزار دیتا ہے۔ ہمیں تو جو ملا اس مالک سے ملا، اس بادشاہوں کے بادشاہ سے ملا، اس شہنشاہوں کے شہنشاہ سے ملا۔ اللہ اکبر، جس نے سب کو خیرات عطا کی، جس نے سب کو نعمتیں عطا کی، جس نے سب کو برکتیں عطا کی، مجھے بتاؤ یہ سانسیں لے رہے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ یہ کھانا کھا رہے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ یہ پانی پی رہے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ بچے ہوئے ہیں اللہ کی عطا سے، پیار کرنے والے ماں باپ ملے ہیں اللہ کی عطا سے۔ کبھی سوچا ماں ممتا کیوں رکھتی ہے دل میں؟ اگر اللہ ماں کے دل میں پیار پیدا نہ کرتا تو ہماری ماں ہمیں کبھی پیار نہ کرتی، ہمیں کبھی دودھ نہ پلاتی، ہماری کبھی پرورش نہ کرتی۔ بولو دنیا میں ایسی مائیں ہیں کہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کچرے کی کنڈی پر پھینک کر کے بھاگ گئی؟ بتاؤ ایسی مائیں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اگر ہماری ماں بھی ہمارے ساتھ سلوک کرتی، اس عزت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے۔ اور یاد رکھنا اگر یہ تصور کرتے ہو کہ میرے مال کی وجہ سے میں کھاتا ہوں، میرے کمانے کی وجہ سے میں
کھاتا ہوں اللہ نہیں کھلاتا. اگر یہ تصور رکھتے ہو تو کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کر سوچنا کہ کھانا تو دسترخوان پہ خود کا کمایا ہوتا ہے, لیکن مٹھائی کسی کے سامنے پیش کرو, لو کھاؤ. خود کی کمائی, خود کی دولت, خود کا دسترخوان, خود کا گھر, مٹھائی نہیں کھانے جناب. کیوں؟ آپ کہتے ہیں شوگر ہو گئی, شوگر ہو گئی بہانہ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تو کھائے. دسترخوان تیرا ہے لیکن نہیں چاہتا. واللہ یہ میرے اللہ کی شان ہے, اگر کوئی بندہ کھا بھی لے کوئی غذا اور اللہ نہ چاہے الٹی ہو جاتی, ہضم نہیں ہوتا, بلکہ ایسی بدہضمی ہوتی کہ انسان خود کوشش کرتا ہے کہ نکل جائے. اس لیے یاد رکھنا کھلاتا اللہ ہے, پلاتا اللہ ہے, چلاتا اللہ ہے. اس کی نعمت کی کبھی قدر نہیں کی. دیکھو جب سے پیدا ہوئے تب سے اللہ کی آکسیجن لے رہے ہیں. توجہ کرنا, میں آپ سے توجہ کا طالب ہوں, کسی اور چیز کا طالب نہیں. میں اس بات کا بھی آپ سے متمنی نہیں ہوں کہ آپ میری تقریر پر نعرہ لگائیں گے یا داد دیں گے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اچھے سے سن کر دل میں اتار لے گئے میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ کی آکسیجن کتنے سالوں سے لے رہے ہو؟ کوئی 35 سال کا ہو گیا, کوئی 60 سال کا ہو گیا, کوئی 70 سال کا ہو گیا, کوئی 20-22 سال کا ہو گیا. کبھی اللہ کی طرف سے گھر پہ بل آیا اتنی آکسیجن تو نے میری لی ہے, اس کے بدلے میں یہ ادا کر. ڈاکٹر نے صرف 6 گھنٹے آکسیجن میں رکھا. اتنا بڑا بل بناتا ہے کہ آدمی کہتا ہے اتنا بل ہو گیا, کہاں آکسیجن میں رکھا تھا نا, آکسیجن دی. ڈاکٹر نے اپنے پاس کی آکسیجن دی تو اس بل کو دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئی. اللہ تعالیٰ تو تیرے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک تجھے فری میں آکسیجن دے رہا ہے. اور اللہ کی آکسیجن کی طرح ڈاکٹر کی آکسیجن نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ نے کچھ مانگا, یہ صرف ایک آکسیجن کی بات کر رہا ہوں. پھر ناک تو اس نے دی, آکسیجن لینے کے لیے ناک اس نے دی, دیکھنے کے لیے آنکھ اس نے دی, سننے کے لیے کان اس نے دیے, چکھنے کے لیے زبان اس نے دی. اس بندے کی سے جا کر کے آنکھ کی اہمیت پوچھو. رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے والوں اپنی آنکھوں سے اس بندے کی سے جا کر کے آنکھ کی اہمیت پوچھو جس کو اللہ نے نابینا پیدا کیا, جس کو اللہ نے نابینا پیدا کیا. اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کرنا چھوڑ دو, اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دو. اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کے ساتھ بغاوت, اس کے دل سے جا کے پوچھو کانوں کی اہمیت کیا ہے جو سن نہیں سکتا. جب کسی محفل کے اندر لوگ کہتے لگاتے ہیں تو جو بیچارہ سن نہیں سکتا وہ حیرت سے لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کہتے کاش میرے پاس بھی کان ہوتے تو میں بھی سن کر کے باتوں کو لطف اندوز. اس کے منہ سے جا کر کے پوچھو زبان کی اہمیت, بولنے کی آواز کی اہمیت, جس کو قدرت نے گونگا پیدا کیا. اللہ نے آنکھیں دی, کان دیے, زبان دیے, سب کچھ دیا. اسی اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو, اس کے غضب کو چیلنج کر رہے ہو, اس کی دی ہوئی نعمتوں کا مس یوز کر رہے ہو, اور پھر سوچتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں, ہم رسوا کیوں ہیں, ہم ذلت کی وادیوں میں کیوں ہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی, سوچو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اگر سب نعمتیں تو اپنی جگہ, اگر وہ پلکوں پہ بال نہ دیتا تو سورج دیکھنے کے قابل نہ رہتا, اگر وہ بھووں کے بال نہ سجاتا تو آپ اور میرے حسن کی لوگ تعریف نہ کرتے. یہی تو ہے کتنا نادان ہے انسان. انسان جانور سے پیچھے ہو گیا, آج کتے بازی لے گئے, انسان پیچھے ہو گیا. انسان کرے میں تو کیا, کتے سے سبق سیکھا ہوتا. اس نے مالک کے ساتھ اتنی وفا کی, ایک روٹی پر پوری زندگی اس کی چوکھٹ پہ پڑا رہا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سیونی والوں, ایک کتا روٹی پر پوری زندگی مالک کے دروازے پہ گزار دیتا ہے, اور ہمارے مالک نے, ہمارے رب نے ہمیں ہر نعمت دی اور کہا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں چاہتا, بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو, میرے لیے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے اپنے مالک کے ساتھ کیا وفا کیا. کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا, کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا. اور ہم اتنی نعمتیں اٹھاتے, سب در پہ جاتے, مالک کے در پہ نہیں آتے. بہت خوب بہت خوب. جملہ آپ کو کڑوا لگے معاف کرنا, اور اگر نہیں معاف کر سکتے اس سے بدلہ بھی لے سکتے, اس کی اجازت ہے. محفل کے اختتام کے بعد جسے لینا ہے بدلہ لے لے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کتے کو جو لوگ جھلکتے ہیں, ذلیل سمجھتے ہیں, وہ ہم سے 2 قدم آگے نکل گیا وفا میں. ایک روٹی پر پوری زندگی وفا کر گیا, اور ہم نے پوری زندگی اللہ کی نعمتیں استعمال کی. ہم نے وفا کیا کی, وہ در چھوڑ کر نہیں جاتا اپنے مالک کا, اور ہم اپنے مالک کے در پر آتے نہیں. اگر آتے تو بتاؤ کتنے آتے ہیں. جمعہ کی صرف 2 رکعت کے لیے, اللہ اکبر.
जुमा की सिर्फ 2 मिनट के लिए, और वो भी मुसलमान आपस में बातें करते हैं, यार अभी तो पहली अजान हुई है, जब दूसरी अजान होगी तब जाएंगे, क्योंकि हमारे मौलाना बड़ी लंबी तकरीर करते हैं। सिनेमा घरों में घंटों बैठने में तुम्हें तकलीफ नहीं, और अल्लाह के घर में 20, 25, 30 मिनट का बयान सुनने को तुम कहते हो लंबी तकरीर करते हैं। जिस कौम का दिल मस्जिदों में न लगे, जिस कौम का रिश्ता मस्जिद से टूट जाए, उस कौम को इज्जत के साथ जमीन पे जीने का हक है। मालिक से रिश्ता तोड़ दे। लेकिन एक बात फिर कहता हूं, आपने कहा चलो ये मसला तो हो गया कि कुत्ते ने दर नहीं छोड़ा, हमने दर छोड़ दिया, अब क्या हल है? इसलिए कि हल क्या है, हल क्या है? फिर कहता हूं, आओ कुत्ते ही की तरफ, उसी से कुछ सीख लें, उसी से कुछ सीख लें।